महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम अहम मालूमात हासिल करने वाले हैं। आज हम नज़्म की कुछ किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और क़वाइद के उसूलों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम्द किसे कहते हैं? अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते हैं। अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते हैं। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात, उसकी पाकी, उसकी बुज़ुर्गी और उसके रहमो करम का जिक्र होता है, उस नज़्म को हम्द कहते हैं। इसके बाद है दुआ। क्या है? दुआ। हर बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर उससे मदद चाहता है। हर बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर उससे मदद चाहता है। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर मांगने को दुआ कहते हैं। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर मांगने को दुआ कहते हैं। मुनाजात। मुनाजात से क्या मुराद है? मुनाजात भी एक किस्म की दुआ है, मगर मुनाजात में बंदा अल्लाह ताला के सामने पहले उसकी बड़ाई बयान करता है, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है, फिर अपनी ज़रूरत पेश करता है। मुनाजात में बंदा अल्लाह ताला के सामने पहले उसकी बड़ाई बयान करता है, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है, फिर अपनी ज़रूरत पेश करता है। नात। नात से क्या मुराद है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को नात कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को नात कहते हैं। नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानेह, अखलाक, किरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात वग़ैरह का ज़िक्र किया जाता है। नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानेह, अखलाक, किरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात वग़ैरह का ज़िक्र किया जाता है। मनक़बत। मनक़बत से क्या मुराद है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार, अज़ीज़ो अक़ारिब, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन
اور بزرگان دین کا ذکر جس نظم میں کیا جاتا ہے اسے منقبت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور بزرگان دین کا ذکر جس نظم میں کیا جاتا ہے اسے منقبت کہتے ہیں۔ آئیے زبان سیکھیں۔ جملے کی قسمیں: بیانیہ جملہ۔ ان جملوں کو پڑھیے۔ نمبر 1، مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ نمبر 2، صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی۔ نمبر 2، صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی۔ نمبر 3، وہ صفائی پسند تھے۔ نمبر 3، وہ صفائی پسند تھے۔ نمبر 4، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 4، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 5، ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ نمبر 5، ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ آئیے زبان سیکھیں۔ جملے کی قسمیں: بیانیہ جملہ۔ ان جملوں سے ہمیں کچھ باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً پہلے جملے سے مدینے میں قحط پڑنے کی خبر معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے جملے بھی ہمیں کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ ایسا جملہ جس سے کسی واقعے کی خبر ملتی ہو بیانیہ جملہ کہلاتا ہے۔ ایسا جملہ جس سے کسی واقعے کی خبر ملتی ہو بیانیہ جملہ کہلاتا ہے۔ آئیے زبان سیکھیں۔ جملے کی قسمیں: بیانیہ جملہ۔ دیے گئے جملوں کے افعال پر غور کیجیے۔ نمبر 1، قحط پڑا ہوا تھا۔ نمبر 2، قیمت ادا کر دی۔ نمبر 3، تقسیم کر دیا۔ نمبر 1، قحط پڑا ہوا تھا۔ نمبر 2، قیمت ادا کر دی۔ نمبر 3، تقسیم کر دیا۔ آئیے زبان سیکھیں۔ جملے کی قسمیں: بیانیہ جملہ۔ نمبر 1، قحط پڑا ہوا تھا۔ نمبر 2، قیمت ادا کر دی۔ نمبر 3، تقسیم کر دیا۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ جملوں میں بیان کیے جانے والے کام ہوئے ہیں۔ جب کسی جملے سے کام ہونے یا کرنے کی خبر ملتی ہے اسے مثبت
جملہ کہتے ہیں۔ جب کسی جملے سے کام ہونے یا کرنے کی خبر ملتی ہے تو اسے مثبت جملہ کہتے ہیں۔ آئیے زبان سیکھیں۔ جملے کی قسمیں۔ بیانیہ جملہ۔ نمبر 1، قحط نہیں پڑا تھا۔ نمبر 2، قیمت نہیں ادا کی۔ نمبر 3، تقسیم نہیں کیا۔ ایک لفظ نہیں بڑھا دینے سے یہ جملے پہلے سے الٹ معنی دینے لگے ہیں۔ ایسے جملوں کو منفی جملہ کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ نہیں بڑھا دینے سے یہ جملے پہلے سے الٹ معنی دینے لگے ہیں۔ ایسے جملوں کو منفی جملہ کہا جاتا ہے۔ آئیے زبان سیکھیں۔ جملے کی قسمیں۔ بیانیہ جملہ۔ نمبر 1، جس دن کنواں یہودی کا نہ ہوتا۔ نمبر 2، یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا۔ اگر مثبت جملے میں نہیں یا نہ کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ منفی جملہ بن جاتا ہے۔ اگر مثبت جملے میں نہیں یا نہ کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ منفی جملہ بن جاتا ہے۔ آئیے زبان سیکھیں۔ جملے کی قسمیں۔ استفہامیہ جملہ۔ نمبر 1، آہ فلک پر کیوں جاتی ہے۔ نمبر 2، برسرِ پیکار کون ہیں۔ نمبر 3، بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں۔ نمبر 4، شام کی فضا عام طور پر کیسی ہوتی ہے۔ نمبر 5، شاعر نے سرخ بادلوں کو کیا کہا ہے۔ آئیے زبان سیکھیں۔ جملے کی قسمیں۔ استفہامیہ جملہ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سوالات بھی جملے ہیں، لیکن ان میں کچھ باتیں پوچھی گئی ہیں، یعنی سوال کیے گئے ہیں۔ جس جملے میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے یا کسی اسم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ایسے جملے کو استفہامیہ جملہ کہتے ہیں، یعنی سوالیہ جملہ۔ جس جملے میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے یا کسی اسم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ایسے جملے کو استفہامیہ جملہ کہتے ہیں، یعنی سوالیہ جملہ۔ آئیے زبان سیکھیں۔ جملے کی قسمیں۔ استفہامیہ جملہ۔ ایسے جملے کے خاتمے پر
سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ استفہامیہ جملوں میں کچھ خاص الفاظ ضرور استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے جو جملے یہاں ہم نے پڑھے ہیں ان جملوں میں کیوں، کون، کسے، کہاں، کیا وغیرہ۔ استفہامیہ جملوں میں کچھ خاص الفاظ ضرور استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کیوں، کون، کسے، کہاں، کیا وغیرہ۔ آئیے زبان سیکھیں۔ جملے کی قسمیں۔ آج ہم نے جملے کی جن قسموں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے، آئیے ایک بار پھر اس کا اعادہ کرتے چلیں۔ آئیے زبان سیکھیں۔ جملے کی قسمیں۔ بیانیہ جملہ۔ ان جملوں کو پڑھیے۔ نمبر 1، مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ نمبر 2، صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی۔ نمبر 2، صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی۔ نمبر 3، وہ صفائی پسند تھے۔ نمبر 3، وہ صفائی پسند تھے۔ نمبر 4، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 4، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 5، ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ نمبر 5، ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ آئیے زبان سیکھیں۔ جملے کی قسمیں۔ بیانیہ جملہ۔ ان جملوں سے ہمیں کچھ باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً پہلے جملے سے مدینے میں قحط پڑنے کی خبر معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے جملے بھی ہمیں کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ ایسا جملہ جس سے کسی واقعے کی خبر ملتی ہو بیانیہ جملہ کہلاتا ہے۔ ایسا جملہ جس سے کسی واقعے کی خبر ملتی ہو بیانیہ جملہ کہلاتا ہے۔ آئیے زبان سیکھیں۔ جملے کی قسمیں۔ استفہامیہ جملہ۔ نمبر 1، آہ فلک پر کیوں جاتی ہے۔ نمبر 2، برسرِ پیکار کون ہیں۔ نمبر 3، بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں۔ نمبر 4، شام کی فضا عام طور پر کیسی ہوتی ہے۔ نمبر 5، شاعر نے سرخ بادلوں کو کیا کہا ہے۔
آئیے زبان سیکھیں. جملے کی قسمیں. استفہامیہ جملہ. آپ جانتے ہیں کہ یہ سوالات بھی جملے ہیں، لیکن ان میں کچھ باتیں پوچھی گئی ہیں، یعنی سوال کیے گئے ہیں. جس جملے میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے یا کسی اسم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ایسے جملے کو استفہامیہ جملہ کہتے ہیں، یعنی سوالیہ جملہ. جس جملے میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے یا کسی اسم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ایسے جملے کو استفہامیہ جملہ کہتے ہیں، یعنی سوالیہ جملہ. آئیے زبان سیکھیں. جملے کی قسمیں. استفہامیہ جملہ. ایسے جملے کے خاتمے پر سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. استفہامیہ جملوں میں کچھ خاص الفاظ ضرور استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے جو جملے یہاں ہم نے پڑھے ہیں ان جملوں میں کیوں، کون، کسے، کہاں، کیا وغیرہ. استفہامیہ جملوں میں کچھ خاص الفاظ ضرور استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کیوں، کون، کسے، کہاں، کیا وغیرہ.